اور مشورہ کے مطابق ایک شخص نے چھت پر جانا تھا اور ایک بڑا سا پتھر لے کر آپ پر چھت سے گرانا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ یہودی قبیلہ بنی نذیر کے پاس گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے غلطی سے دوسرے قبیلہ کا آدمی قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودی قبیلہ بن نذیر سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر یہودی قبیلہ اور مسلمانوں میں سے کوئی آدمی دوسرے قبیلے کا قتل کر دے تو اس کو دیت دینی پڑے گی، مگر وہ دیت نصف یہودی اور نصف مسلمان دیں گے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی قبیلہ سے نصف دیت لینے گئے تھے۔ یہودیوں کے دل میں فتور آ گیا اور انہوں نے خفیہ طور پر مشورہ کیا اور سازش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہ جب وہ آئیں گے تو ہم انہیں کسی نہ کسی طریقے سے شہید کر دیں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، کچھ کھائیں پئیں، ہم ابھی دید ادا کرتے ہیں۔ در پردہ انہوں نے کیا کیا، مشورہ کیا اور آپ کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، اور مشورہ کے مطابق ایک شخص نے چھت پر جانا تھا اور ایک بڑا سا پتھر لے کر آپ پر چھت سے گرانا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بروقت آگاہ کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے فوری اٹھ کر واپس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے اس منصوبے کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مطلع کر دیا اور انہیں بتایا کہ وہ یہ منصوبہ رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہی واپس آ گئے۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ہاتھ روک دیے تھے جبکہ وہ بہت گندی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے، غور و فکر کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ ہے۔ کیونکہ وہ حق ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو زندگی میں کسی بھی معاملات میں آپ جتنے بھی پریشان ہوں، آپ جتنے بھی اندھیروں میں ہوں، آپ پر جتنی بھی بڑی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، اپنی نظریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیے، کیونکہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو روشن دن، روشن سمتیں ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔